قصہ آدم و ابلیس۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ سنائیں گے۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے بہت عرصہ پہلے اس زمین اور آسمان کو تخلیق کیا، پھر اس میں چاند، سورج، ستارے بنائے، پہاڑ بنائے، دریا بہائے، مگر ابھی یہ تخلیق نامکمل تھی۔ پھر اللہ نے اپنی بہترین تخلیق یعنی انسان کو بنایا۔ سو کڈز، کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا کے سب سے پہلے انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام، جو اس دنیا کے سب سے پہلے انسان اور پہلے پیغمبر تھے، اور تمام انسانوں کے باپ بھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، پھر ان کو کلمات سکھائے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ لیکن میم، سجدہ تو ہم صرف اللہ کو کرتے ہیں۔ یس، یو ریزڈ ویری گڈ پوائنٹ ہارون خان۔ ایسا ہی ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں ہم، اور اللہ کو ہی کرنا چاہیے، جسے ہم سجدہ عبادت کہتے ہیں، یعنی کہ وہ سجدہ جو ہم اللہ کو کرتے ہیں اسے سجدہ عبادت کہا جاتا ہے۔ مگر جو سجدہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا تھا اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کسی کو رسپیکٹ دینے کے لیے اس کے سامنے جھکنا۔ مگر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی اب جائز نہیں۔ سو ڈیئر کڈز، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس، جس کا نام عزازیل تھا، یعنی عزت والا، مگر اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن میم، سجدے سے اس نے انکار کیوں کیا؟ سو یو آسکڈ کہ اس نے سجدے سے انکار کیوں کیا؟ شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا اپنے تکبر کی وجہ سے۔ اس بات کا تکبر کہ وہ آگ سے بنا ہے جبکہ آدم علیہ السلام مٹی سے۔ اور پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ نہ تھا بلکہ وہ جن تھا؟ یس، کیوں؟ کیونکہ فرشتے کبھی بھی اللہ کے کسی حکم کو انکار نہیں کرتے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ سزا کے طور پر اللہ نے اس پر لعنت کی، لعنت جس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور، اور اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اس بات پر ابلیس کو بہت غصہ تھا۔ اس نے قیامت کے دن تک مہلت مانگی، اور پھر اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ تو پھر شیطان نے اس وقت قسم کھائی کہ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، میں تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چند چنے ہوئے بندوں کے۔ اور یاد رکھیے کہ اس وقت سے لے کر آج تک ابلیس ہم تمام انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ابلیس، جس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے مایوس۔ اور پھر دوسری طرف آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بسایا، اور پھر ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں جنت میں بہت خوش تھے۔ وہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ رہنے کی فکر، نہ پہننے کی ٹینشن۔ وہ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو انجوائے کر رہے تھے۔ کسی چیز کی روک ٹوک نہ تھی، بس ایک بات کہ وہ اس درخت کے پاس نہ جائیں، جیسا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا سورہ بقرہ کی آیت 35 میں۔ حمزہ خان، پلیز آپ سورہ بقرہ کی آیت 35 کی تلاوت کر کے بتائیے۔ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. جزاک اللہ خیر حمزہ خان. اب اس کا ترجمہ عزیر خان آپ پلیز کر کے بتائیے. اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو تم با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. جزاک اللہ خیر. تو پھر کیا ہوا؟ شیطان جو آدم علیہ السلام سے حسد رکھتا تھا اس کو موقع مل گیا کہ وہ ان سے بدلہ لے، لہٰذا اس نے ان دونوں کو وسوسہ دلایا اور کہا اے آدم کیا میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو کھانے سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی. اور پھر ابلیس نے انہیں وہی درخت کھانے کو کہا جس کو کھانے سے اللہ نے انہیں منع فرمایا تھا. تو پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ آدم اور حوا دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ کر اسی درخت کا پھل کھا بیٹھے، جس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہو گئے، یعنی ان سے جنتی لباس چھین لیا گیا. وہ دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے کور کرنے لگے، کیونکہ انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ نیکڈ ہونے کو یعنی بے لباس ہونے کو بالکل پسند نہیں کرتا. اللہ نے یہ چیز اس کی فطرت میں رکھی ہے. سو کڈز، اللہ نے اس کے بعد ان سب کو جنت سے نکلنے کا حکم دیا. تب سے لے کر آج تک ابلیس یعنی شیطان ہمیں ہر حال میں نیکی کے راستے سے ہٹا کر برائی کے راستے پر چلاتے ہوئے ہمیں جنت سے دور کرنا چاہتا ہے اور ہمیں وہ دوزخ میں ڈلوانا چاہتا ہے. وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اللہ ہم سب کو شیطان سے محفوظ رکھے. آمین. اب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا تو انہوں نے فوراً اپنے رب سے توبہ کی. تو اللہ نے انہیں یہ کلمات سکھائے. سورہ اعراف کی آیت 23. حمزہ خان پلیز سورہ اعراف کی آیت 23 کی تلاوت کیجیے. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جزاک اللہ خیر حمزہ خان. عزیر خان پلیز اب آپ اس کی ٹرانسلیشن بتائیے. اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر. تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں معاف کر دیا کیونکہ ہمارا رب بہت رحمان اور رحیم یعنی ہم سے بہت محبت کرنے والا ہے. سو کڈز، جب بھی ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں انہی الفاظ میں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے ہے. سو ٹیل می ان دی اینڈ آپ نے اس پوری سٹوری سے کیا اینڈ رزلٹ نکالا؟ میم ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور انسانوں سے سوری کرنا چاہیے. ویری گڈ ہارون. یس، دیکھیے انسان ہونے کی وجہ سے غلطی انسانوں سے ہو جاتی ہے. غلطی ہو جانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. یاد رکھیے غلطی ہونا اتنا بڑا گناہ نہیں بلکہ غلطی کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جانا اور اس پر ایکسکیوزز دینا بڑا گناہ ہے، جس طرح شیطان نے کیا تھا. لہٰذا اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کر لیا کریں، اور اگر آپ انسانوں کے ساتھ زیادتی کر جائیں تو فوراً ان سے معافی مانگ لیں. اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اس کے بندے بھی. اینی ادر پوائنٹ؟ شیطان نے غرور کی وجہ سے سجدے سے انکار کیا، اس لیے ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے. ویری گڈ. بالکل، اگر آپ کو اللہ نے زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے اور دوسروں کو کم چیزوں سے، تو اس بات پر ہرگز تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہے، کیونکہ تکبر شیطان کی صفت ہے
Let me explain. Like, अगर आपके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बिजनेस है, तो इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, हरगिज तकब्बुर ना करें, और जिनके पास ये नेमतें नहीं हैं उनको अपने से हरगिज कमतर न समझें। इसी तरह अगर आपके एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स आते हैं, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अगर आप खूबसूरत हैं, अगर अल्लाह ने आपको बेहतरीन हेल्थ दी है, तो इस पर आप बिल्कुल भी तकब्बुर मत करें। अगर अल्लाह ने आपको बेहतरीन एबिलिटीज़ दी हैं, बेहतरीन सलाहियतें, तो गुरूर की हरगिज़ बात नहीं, बल्कि इन चीज़ों को अल्लाह की राह में लगाइए, और जिनके पास ये सब कुछ नहीं है उन्हें अपने से कमतर हरगिज़ न समझें। मैम, मुझे इससे ये समझ आया कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। Yes, in fact, this is the bottom line of the story. In fact, कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस तरह वो हमारे माँ बाप यानी आदम और हव्वा से दुश्मनी रखता था और उसी की वजह से उसने उन्हें जन्नत से निकलवा दिया, अब उसका टारगेट हम लोग हैं। उसने हमें भी हमारे माँ बाप की तरह जन्नत से निकलवाने की कसम खाई है। वो हर वक्त मौके की तलाश में रहता है, हमारे दिल में मुसलसल वसवास डालता है कि हम अल्लाह का रास्ता छोड़कर शैतान के रास्ते पर चलें, ताकि हम दोबारा उस जन्नत में ना जा सकें जो हमारी विरासत है। जन्नत जो कि हमारी विरासत है, असल में हम जन्नत के असल वारिस हैं, जबकि हमें हर हाल में हर कीमत पर उस शैतान को शिकस्त देनी है और सिर्फ अल्लाह के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलना है। और वो रास्ता हिदायत सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद को पढ़कर, उसको समझकर, उसके अहकामात पर अमल करने से मिलता है। और हमारे आखिरी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल हैं। हमें उन्हीं के फुटप्रिंट्स पर चलते हुए वापस अपनी जन्नत की तरफ जाना है, इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है, प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।